مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو ایسٹر مبارک ہو، تو کیسے آواز ہم کسی کو ملتے ہیں کیسے کہتے ہیں ایسٹر مبارک ہو؟ جواب کیسے دیتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ ٹھاک تو نہیں کہ چلے یہ روایتاً ہم ایسے ایسٹر مبارک کرتے ہیں، لیکن آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ اس کے ساتھ ضرور ہاتھ ملا کر ایسٹر مبارک کی کہیں، ایسٹر مبارک، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ ہم بھی مان سکتے ہیں مقدسین کی حفاظت ہے۔ ایک گزارش ہے، بچے مجھے بھی بڑے پسند ہیں، میری پیاری بہنوں کے پیارے بچے جو ہیں وہ جو ہے یہاں پہ گردش نہ کریں۔ ابھی وہ حصہ ہے جو بڑا اہم ہے، خدا کا یہ وہ معتبر کلام ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہ بند گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کو سننے سے انسانوں کو شفا ملتی ہے، ذہنی شفا، جسمانی شفا، دونوں صورتوں میں ملتی ہے۔ آئے خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ دلائیں اور دیکھیں قرآن کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی جب 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک ایلڈر کامران صاحب نے پڑھی، سیر شارف نے متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 16 آیت سے 20 آیت تک تلاوت کی۔ یہ دونوں حوالے بالکل مختلف ہیں، ان کا آپس میں کسی طرح سے لنک نہیں بنتا، لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جانے والے تھے تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور وہ خوبصورت بات کیا تھی؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ کون سا اختیار؟ کل اختیار۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اور یہاں پر جب ایلڈر کامران صاحب پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی، وہی بات جو متی، مرقس، لوکا، یوحنا نے کہی ہے، وہی بات جو کتاب مقدس میں ہے، انبیاء صحائف اور توریت کی کتابوں میں مسیح یسوع کی مصلوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ انہی کی بات اس نے کہی کہ وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے پتہ نہیں یسوع مسیح کیوں صلیب چڑھ گیا؟ تو یہاں پر پالوس رسول اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں، کوئی باپ کا منصوبہ ہے کہ گناہگار انسان کے لیے اس کا بیٹا یسوع مسیح گناہوں کی قربانی دے، انسان کی رہائی اور انسان کی بہتری کے لیے، آسمانی زندگی کے لیے، آسمان کی بادشاہت کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوا ہے۔ اور غلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گناہوں، انسان کے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا ہے۔ یہ کوئی وہم، یہ کوئی عارضی باتیں نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا ہے۔ اور رومیو کا مصنف جب خط لکھتا ہے پالوس رسول تو وہ کلیسیا کو بیان کرتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ جلال خدا کا ہر ایک انسان کے لیے پورا ہے، ہر ایک انسان کے لیے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس جلال کو رکاوٹ کون بنا دیتا ہے؟ اس جلال کو کون روک دیتا ہے؟ وہ گناہ ہے جو مسیح اور خدا اور روح اس کے نزدیک ہمیں آنے نہیں دیتا ہے۔ لکھا خدا کے کلام میں سب نے گناہ کیا۔ یہ سب کا لفظ مستقبل قریب، ماضی اور آنے والے زمانے اور حال کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔
کوئی ایسی ذات نہیں جو پاک ہو، جو گناہ سے مبرہ ہو، جو گناہ سے پیچھے ہٹ گئی ہو۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ میرے عزیزو، لوکا کی انجیل بھی ہمیں یہی بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کفارہ دینے کے لیے آیا ہے۔ خطوط اسی پیغام کو یوں بیان کر دیتے ہیں کہ مسیح ایک ہی بار کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ ہر سال کی طرح انسانوں کو قربانیاں پیش کرنی پڑتی تھیں، لیکن مسیح ایک ہی بار کفارہ دیتا ہے، ایک ہی بار اپنا لہو پیش کر کے پاک مذبح پر اور باپ کے سامنے گناہگار انسان کی شفاعت کرتا ہے، اور وہ شفاعت یہ ہے کہ گناہگار بچ جائے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل تیسرے باب میں لکھا ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اس کا بیٹا یسوع اسی لیے مصلوب ہوا ہے تاکہ کوئی شخص ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی خوبصورت آیت ہے جس کے بارے میں خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے، یوحنا 3:16 میں۔ میرے دوستو، میں خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی مبارکباد اس لیے آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کسی ایسے شخص کی جو ہے یادگاری نہیں کر رہے ہیں۔ لازر بھی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی یادگاری نہیں کر رہے ہیں۔ یائر کی بیٹی بھی زندہ ہوئی ہے، اس کی یادگاری نہیں کر رہے، لیکن ہم مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے دن کو کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مسیحی اتنا احترام اور اتنی زیادہ اپنے اندر جوش اور ولولہ دکھاتے ہیں؟ کیونکہ جی اٹھا یسوع ان کے ساتھ ہے۔ جی اٹھا یسوع قادر مطلق خدا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں صلیبی کلمات میں سے 7ویں کلمے کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی اٹھا یسوع آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ جی اٹھا یسوع کیسے قادر مطلق ہے؟ جب وہ کہتا ہے اپنی الفاظ میں 7 صلیبی کلمات میں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو جب روح باپ کے سپرد کر دی ہے، باپ کو سونپ دی ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ روح کو واپس لے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے؟ کیونکہ روح تو باپ کے پاس ہے اور بدن قبر کے اندر ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے جو یہی بات ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق، کہے کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ میرے جو مکاشفہ کی کتاب کو کھولیے 1 منٹ کے لیے، یہاں پر دیکھیے یسوع کی ذات اقدس کے بارے میں، جی اٹھے یسوع کی شان کے بارے میں کیا یوحنا عارف مکاشفہ لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ یوحنا کا مکاشفہ دراصل یہ یسوع کا مکاشفہ ہے جس کو یوحنا عارف اپنے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے۔ یہ جی اٹھے یسوع کے اس اختیار کی بات کی گئی ہے جس کا ذکر آپ نے متی کی انجیل 28ویں باب میں پڑھا ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، وہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ سنیے گا بڑی غور سے، خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا و اومیگا ہوں۔
کون قادر مطلق فرماتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ وہاں پر نشان لگا لیں، یعنی قادر مطلق یعنی خداوند یسوع مسیح۔ قادر مطلق کا مطلب کیا ہے؟ قادر مطلق کے الفاظ علم الہیات کی روح سے کیا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق یہ ایسے پختہ الفاظ ہیں۔ میرے جو یہاں پر ہمارے درمیان گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے فوجی یہاں پر موجود ہیں، ان کے پاس عہدے ہیں، ان کے پاس رینک ہے، ان کے پاس ٹائٹل ہے، وہ فوج میں کام کرتے ہیں، سپاہی ہے، کوئی ٹیچر ہے، یہاں پر کوئی ملازم بیٹھا ہے، جب تک نوکری پر ہے، ڈیوٹی پر ہے، اس کے پاس وہ اختیار ہے، وہ سائن بھی کر سکتا ہے، مہر بھی لگا سکتا ہے، لیکن جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس سے وہی اختیار کیا جاتا ہے، واپس لے لیا جاتا ہے۔ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سگنیچر کرتا ہے، اسٹمپ کرتا ہے، تو وہ جعلی ہوگا، وہ در حقیقت اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اختیار واپس لیا جاتا ہے۔ یہاں پر مکاشفہ کی کتاب کے اندر خداوند یسوع کی ذات کے بارے میں لکھا ہے، وہ قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اومیگا ہوں۔ مطلب یہ ہے، قادر مطلق کہتے ہیں ایسا شخص، ایسی ذات جس سے اختیار واپس نہ لیا جائے، وہ کل اختیار کا مالک ہے۔ اور یہی بات آپ نے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں پڑھی، اور آپ نے سب نے مل کر یہ آیت دہرائی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے کہا، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو مکاشفہ میں بیان کرتا ہے کہ میں الفا اومیگا ہوں۔ یہ جی اٹھا یسوع آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کون کون سے اختیار موجود ہے؟ میرے عزیزو، میں چند اختیار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 49ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ جی اٹھا یسوع اپنے اختیار کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب پڑھتے ہیں جب اس کی 49ویں آیت کو، تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ یسوع مسیح وہ قادر مطلق ہے جس کو اختیار حاصل ہے، اور یہ اختیار گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ مسیح یسوع کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کیسے وہ معاف کرتا ہے؟ ایک شخص جو چارپائی کو پڑا ہے وہ سامنے آتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اس پر ترس آتا ہے، خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ کیوں؟ جب وہ چارپائی اٹھانے لگتا ہے، وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، تو مخالفین کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے دل میں کفر سوچتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کفر بکا ہے، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع مسیح کو اختیار ہے جی اٹھے، یسوع قادر مطلق کو یہ اختیار ہے کہ وہ انسانوں کے گناہ معاف کرے۔ یوحنا اس کا 3 باب 16ویں آیت میں اسی بات کو اور زیادہ الیبوریٹ کر دیا گیا ہے، اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے، جب رسولوں کو پتہ چل گیا کہ یسوع کے پاس وہ قادر مطلق خدا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تو شاگردوں نے تعلیم دینا شروع کر دی اور یہ کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بات سے نزدیک ہے۔ ایک ایسا شخص دنیا میں آیا ہے جس نے صلیب پر جان دے کر انسان کو نجات بخشی ہے۔ وہ رسول یہ بھی کہتے تھے کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا، توبہ کرے گا۔ وہ گھرانہ جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ ایمان لانے کے سبب سے، یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کو اختیار ہے کہ وہ ایمانداروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔
یہی سبب ہے یہ قادر مطلق جو کہتا ہے کہ مجھے آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قادر مطلق جیوتا یسوع زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ قادر مطلق جیوتا یسوع انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گڈ فرائیڈے والے دن آپ نے دوسرا کلمہ سنا تو ایک ڈاکو سے خدا یسوع سے نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی تو موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، تو اس ظالم دنیا سے نکل کر ایک ایسے فردوس میں جائے گا جہاں پر آرام اور سکون تجھے حاصل ہوگا۔ یسوع مسیح زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ مکاشفہ کے اندر لکھا ہے تو جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، کیونکہ وہ زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ نیک سامری جو کہ اس وقت زمانے میں اپنے کاموں کے لیے اپنے کاروبار کے سلسلے میں یرو کی راہ سے جا رہا تھا، تو آپ دیکھیے اس یرو کی راہ پر ایسا شخص ادھموا کھلا ہوا ہے، وہ ڈاکوؤں کے زخموں سے چکنا چور پڑا ہوا ہے، اس کی حالت قریب مرگ ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، لیکن یہ سامری جا رہا ہے، وہ اس شخص کو دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ اس نے اپنا تیل نکالا ہے، اس کے زخموں پر لگایا ہے، اسے ہاسپٹل میں پہنچایا ہے، اور دینار دے کر یہ کہا کہ اور بھی اگر ضرورت ہوگی تو میں ادا کروں گا۔ محبت خدا جیوتا یسوع آپ کے دلوں میں زندگی نہیں صرف اور بھی ذرا محبت ڈال دیتا ہے، وہی محبت الہی محبت جو بچانے اور زندگی دینے کی۔ اگر یہ شخص جو ڈاکوؤں کی تشدد کے سبب سے راہ میں پڑا ہوا تھا بچایا نہ جاتا تو یقیناً مر جاتا۔ وہاں سے کہیں گزرتے ہیں، لابی گزرتے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی ہے اسے بچائیں۔ یسوع مسیح زندگی دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا، کیونکہ وہ زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ میرے جو تیسری بڑی بات کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف زندگی دیتے ہیں بلکہ ایک اور عظیم کام بھی کرتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق جیوتا یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی روحیں اس کے اختیار میں ہیں، بدن اس کے اختیار میں ہے۔ جب یہاں پر پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جیوتا لوگوں پر ظاہر ہوا، اور لکھا ہے کچھ سو گئے ہیں، کچھ ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہیں، یعنی تاحال تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن کرنتھس کے علاقہ میں جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے بہت سارے لوگ یسوع کے جی اٹھنے کے گواہ موجود تھے۔ یائر جو کہ اپنے ایریے میں بڑا پاپولر شخص تھا، فیمس تھا، اور میرے عزیزو وہ صرف فیمس ہی نہیں تھا، ہر ایک معزز شخص بھی، عہدیدار بھی اور اعلیٰ حکومتوں کے لوگ بھی اسے جانتے ہیں۔ اسی اسلام میں اس کی بیٹی بیمار پڑ جاتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ اس کی بیٹی مر نہ جائے، لیکن کسی کے مشورے سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ بھاگ کر میں یسوع کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ میری بیٹی کو بچا، اس کی بیماری سے اسے رہائی دے دے۔ جب یسوع کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ خدا میری بیٹی بیمار ہے، یسوع مسیح نے اسے یہ کہا کہ انتظار کر، کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد یائر کا ملازم آتا ہے اور کہتا ہے استاد کو رہنے دے، یائر تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے جب اپنی درخواستیں خدا کے پاس بھیج دیتے ہیں اور
پھر ہم سمجھتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب چونکہ یہ کام اینڈ ہو گیا ہے، یہ تام پذیر ہو گیا ہے۔ میرے تو ایک تام نہیں ہوتا، خدا یسوع مسیح جب ساتھ ہوں تو وہ زندگی بخش دیتا ہے۔ میرے تو یسوع مسیح یائر کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، لڑکی چارپائی پہ پڑی ہے اور وہ کمرہ بند کرتے ہیں، شاگردوں اور والدین کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ لڑکی، قومی طریقہ وہ لڑکی اٹھ جاتی ہے، وہ جو مردہ زندگی ہے اس کی روح اس میں واپس آ جاتی ہے۔ یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا اس لیے کیونکہ یسوع مسیح کو روح پر بھی اختیار ہے۔ لازر کا زندہ ہونا، وہ بھی 4 دن کے بعد زندہ ہونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے جو قادر مطلق ہے اس کے اختیار میں ہے کہ آسمان پر گئی ہوئی روحیں بھی واپس آئیں گی۔ اس کا بہت بڑا نظارہ آپ اپنی اس زندگی میں بھی دیکھ سکیں گے جو آسمان پر آپ کو ملنے والی ہے۔ لکھا ہے جب وہ آئے گا ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ میرے جو قادر مطلق جی اٹھا یسوع اختیار رکھتا ہے اور کس بات پر بھی، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ میں اس بات سے اس میسج کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ انسان موت سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ انسان دوائی میڈیسن اسی لیے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اور دن زیادہ جیتا رہے۔ انسان اپنا علاج اسی لیے کرواتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا ایک وقت آئے گا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ موت کیا ہے؟ موت روح اور جسم کی جدائی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ جب صدیوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی 2023 سال چل رہا ہے، ہم اس صدی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ موت کسی انسان کو نہیں چھوڑتی ہے، وہ چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بے شک وہ مرنے کے قریب نہ بھی ہو، موت اسے بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ موت کو جانچنے کے لیے، موت کو روکنے کے لیے بہت سی ادویات استعمال کی جا رہی ہیں، ریسرچ کی جا رہی ہے، طب کا میدان اور وسیع ہوتا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے جو خدا کا کلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، کوئی موت کا علاج دریافت نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ موت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ میرے پاس موت کا علاج موجود ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا قادر مطلق ہے جس کے پاس موت کا علاج ہے۔ اور وہ کیا فرماتا ہے؟ اس موت کا علاج کرتے ہوئے جو موت انسانوں کو اپنے قبضہ میں کر لیتی تھی، وہ موت جو انسانوں کو قیدی کر لیتی تھی، وہ موت جو انسانوں پر پورے طور پر اختیار رکھتی تھی، اس موت سے خدا یسوع مسیح نے رہائی دی، انسان کو آزاد کر دیا۔ اور کیسے آزاد کر دیا؟ اور جب آزاد کیا تو خدا کا کلام ہمیں جو بیان کرتا ہے، جب پہلا کرنتیوں 15واں باب اور اس کی 55ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام جو بیان کرتا ہے، لکھا ہوا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ آپ فاتح ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ نے بھی موت پر یسوع کے وسیلہ سے فتح حاصل کر لی ہے۔ لاج
موت کا صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے، اور وہ زندگی دینے کا آپ کو اختیار رکھتا ہے۔ صرف وہی لوگ زندگی پائیں گے جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ آئے میرے عزیزو، ہم ان باتوں پر غور کریں کہ جی اٹھے یسوع پر ہم ایمان لا کر صرف کرنا کیا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر پائیں گے۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کا نام اپنی زبان پر لے کر آئیں گے تو میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر ایک گھٹنا خدا کے آگے جھکے گا، اور یسوع مسیح کو وہ نام بخشا گیا جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ آئیں ہم بھی اپنے دلوں میں خدا کو سجدہ کریں، اپنے گھٹنے اس کے سامنے جھکائیں، کیونکہ اس کو اعلیٰ نام بخشا گیا ہے۔ آئیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور جی اٹھے یسوع کے لیے شکر گزاری کریں، آسمانی خدا کی، جس نے اسے قادر مطلق خدا اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے، ہمیں نجات اور رہائی بخشے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا قادر مطلق خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں فضل بخشے۔ یہ ہمارا ایسٹر ایک سادہ ایسٹر نہ ہو، روایتی ایسٹر نہ ہو، یہ ایسٹر ہمارے لیے لفظوں کا اور نئے کپڑے اور اچھی خوراک کھانے کا ایسٹر نہ ہو، بلکہ یہ ایسٹر یسوع مسیح کی ذات اقدس کے سامنے جھکنے اور اسے مبارک کہنے کا ایسٹر ہو۔ آئے میرے عزیزو، موقع اور وقت ہے ہم جی اٹھے یسوع کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اس کو مبارک کہیں، اس کو سجدہ کریں، اس کے نام کو تعظیم اور تکریم دے سکیں۔ خدا کی شکر گزاری، خدا کی تعریف کرتے ہوئے میرے عزیزو، قادر مطلق خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اسی لیے اس نے کہا قیامت اور زندگی تم ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو آسمانی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ موقع ہے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے الفاظ، اپنے دلوں کو انجیل خدا کے حضور جھکیں اور اس سے کہیں کہ خدا تو ہماری مدد ہے۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جی اٹھے یسوع کے لیے جو اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اپنے پیروکاروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم جی اٹھے یسوع کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی خدا ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ خدا تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تو جو غیر کرنے